أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی حدیث میں ایک عظیم پیغام ہمیں دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ سے تم تک جو چیز، جو بات میری پہنچی ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، گرچہ کہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس مسئلے کو، اس حدیث کو، اس قول کو، اس سنت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری امتوں پر جو فضیلت دی ہے اسی کام کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت، سب سے بہترین امت بنایا ہے، تو اس لیے کہ ہم بھلائی کا کام کرنے والے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ محترم سامعین، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دین کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے، اسے عالم، فاضل، مخصص ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ اس حدیث سے خود اس کا رد ہو جاتا ہے کہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک قول میرا تم تک پہنچ جائے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جیسی آپ کو بات معلوم ہو گئی، حدیث معلوم ہو گئی، اسے یوں ہی آپ کو پہنچا دینا ہے۔ مسئلہ اس وقت بگڑتا ہے، آپ کو علم زیادہ نہیں ہوتا، جتنا سنا ہے اتنا پہنچانے کے بجائے آپ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اپنا اضافہ۔ نہ وہ کسی سلف صالحین سے منقول ہوتا ہے، نہ کسی امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوتا ہے، نہ کسی عالم نے اس کی تشریح کی ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب اس اضافے میں کسی کو سوال پیدا ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھونکا جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا سنیں اتنا ہی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں بطور امانت۔ محترم سامعین، یہ ایسی دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے جس سے ہم پیچھے ہو کر بہت ساری مسائل کا آج ہم شکار ہیں۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر اس کی طرف ہونی چاہیے۔ میں مثال کے لیے دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اغیار اپنی دین کی دعوت کے لیے کیسی مصیبتیں جھیلتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور آج ہم اپنے دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں۔ ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرا سفر افریقہ کی طرف ہوا، وہ اس لیے کہ افریقہ میں جو غریب لوگ ہیں، مہاجر لوگ ہیں، ان کی امداد کرنے کے لیے وہاں پر دعوتی سرگرمیاں کیا ہے یہ جاننے کے لیے مجھے افریقہ کا سفر کرنا پڑا۔ میں چل پڑا، ہوائی جہاز کا سفر ہوا، چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اترے، پھر وہاں سے ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلنے لگے۔ بالکل کچی سڑکیں ہیں، چلتے گئے صرف جھاڑیاں، جنگلات نظر آ رہے ہیں۔ آخرکار ایک جگہ پر مجھے رکایا گیا، وہاں پر میرے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، گھاس پھوس رکھ کر اس پر ایک کپڑا ڈال کر مجھے سونے کے لیے ایسا بیڈ مجھے مہیا کیا گیا۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ میں لیٹ کر سوچنے لگا کہ ایسی جگہوں پر آتا کون ہے، یہاں پر دعوت کا کام کرنے والا کون ہے، میں یہاں پر آ گیا ہوں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اصل دین کی دعوت کرنے والا میں ہی ہوں، میں ہی اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے جو ہے مجھے برابر آتے رہے اور میں سو گیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اولین ساعتیں ہوئی، صبح ہونے لگی، تو وہاں کے لوگ آئے اور مجھے وہاں کے گاؤں کا دورہ کرانے کے لیے لے گئے۔ لہٰذا ہم چلتے رہے تو ایک کنواں آیا، ہماری جیسی سہولتیں افریقہ میں دستیاب نہیں ہے۔ ایک کنواں آیا جہاں پر بہت ساری لوگ آتے جا رہے تھے، پانی لے کر جا رہے تھے۔
تو اسے میں دیکھا ان خواتین جو آ رہی تھی ان میں سے ایک خاتون کو دیکھا کہ بالکل گوری چٹی انگریز نظر آ رہی تھی. تو میں پریشان ہوا کہ آخرکار یہ عورت ہے کون؟ یہ کالے کلوں کے لوگوں میں اتنی گوری عورت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگے، میں یہ خیال کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی یہ بیماری ہو سفید پن کی، وہ لاحق ہو گئی ہو، لہذا یہ اس طرح ہو گئی ہو. میں یہ سمجھتا رہا. پھر آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوال کیا کہ بھائی یہ عورت ہے کون؟ یہ لڑکی جو جوان نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک عیسائی عورت ہے جس نے اپنے ملک ناروے، جو کہ اس قربۂ ارضی پر بڑا خوبصورت ملک ہے ناروے، وہاں سے یہ لڑکی آئی ہوئی ہے. عیسائی مشنری کا کام یہاں پر کرتی ہے. 6 مہینے سے آئی ہوئی ہے. یہی کا اوڑھنا بچھونا اس کا ہے، یہی کا لباس وہ زیبتن کرتی ہے، یہی کا کھانا وہ کھاتی ہے. یہاں کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو تعلیم دیتی ہے، انہیں ناچ گانا سکھاتی ہے، اپنے عقائد بتلاتی ہے، جو یتیم ہیں انہیں کھانا دلاتی ہے، بیواؤں کی مدد کرتی ہے، مریضوں کی تیمارداری کرتی ہے. یہی سارے کام اس کے ہے. اور اس کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس قریے کے بہت سارے لوگ عیسائیت کو اختیار کر چکے. محترم سامعین، یہ واقعہ اگر واقعی معلوم میں آپ باضمیر ہے تو آپ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ دیکھیں ایک نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت شہر میں پرتعیش زندگی، ان لوگوں کی زندگی بالکل آزاد زندگی، اس پیاری زندگی کو چھوڑ کر، اس آرام دہ بستر کو چھوڑ کر یہ ندی نالوں کا پانی پینے وہ آ گئی ہے. کس لیے؟ اپنی دین کی تبلیغ کرنے کی، جس میں کچھ حق نہیں ہے. سراسر عیسائیت باطل عقائد پر مبنی ہے، لیکن اپنے مذہب کو پہنچانے کے لیے، اپنی عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے محترم سامعین وہ اپنے پرتعیش اور آسائش سے بھری زندگی کو چھوڑ کر اس افریقہ کی جنگلی زندگی کو بسر کرنے پر وہ راضی ہو گئی ہے. تو محترم سامعین یہ قربانیاں ہوتی ہیں دعوت دین کے لیے. یہ ہمارے اسلاف سے چلتی ہوئی چیزیں آئی ہیں. محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو 100 صحابہ سنتے تھے، تو ان 100 صحابہ، وہ 100 لوگ 1000 لوگوں تک اس پیغام تک کو پہنچانے تک وہ بڑے بے چین و بے قرار رہا. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاتھ چڑھ جاتا، وہ قید ہو جاتا، وہ جیل میں چلا جاتا، تو سارے جیل کے جتنے لوگ ہوتے تھے انہیں دعوت اسلام دیتا تھا اور سارے لوگوں کو اسلام قبول کروا دیتا تھا. یہ قسم کی ان کے اندر سمجھے کہ ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ایک دینی جذبہ تھا جو آج ہمارے اندر پایا نہیں جاتا. اتنی بڑی قربانیاں جو یہ لوگ عیسائی لوگ دے رہے ہیں، یہ قربانیاں آج ہم صرف اپنی تجارت کے لیے دیتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دیتے ہیں، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہماری ایسی قربانیاں ہوتی ہیں. اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرا جرمنی کا سفر ہوا، مطالعاتی سفر تھا، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ معلومات کرنے کے لیے میں جرمنی گیا. ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کا مجھے موقع ملا. میں اندر آیا، ہوٹل میں دروازہ لگا دیا اور کچھ اپنے مطالعے مگن تھا. تو ایک عورت آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی. تو میں سوچا کہ آخرکار یہ ہے کون جو یہاں پر آ گئی. تو وہ جو ڈور میں ایک سوراخ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، اس میں سے میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو مجھے دستک دے رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو تم اندر آ نہیں سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں، ایک تنہا عورت کے ساتھ ایک مسلمان رہ نہیں سکتا، شریعت اس کی مجھے اجازت نہیں دے سکتی. وہ بار بار اصرار کرنے لگی، نہیں بس ایک مرتبہ آپ دروازہ کھولیے، پھر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گی. لیکن یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی باتیں نہیں مانی، لہٰذا وہ بار بار کہتی رہی. آخرکار اس نے اپنے پاس سے کچھ چیزیں نکالی، پامفلیٹ نکالے، اور تقریباً وہ دروازے کے سامنے ٹہر کر زور سے 10 منٹ تک وہ پڑھتی رہی. اپنے عقائد کو وہ بیان کرتی رہی تقریباً 10 منٹ تک. اس کے بعد وہ خاموش ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ آخرکار تم اس طرح کر کیوں رہی ہو، اپنے آپ کو اتنی شدت میں ڈال کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا مذہب ہی تعلیم دیتا ہے کہ میں جب تک میرے عقائد کو کسی کے سامنے بیان نہ کر دوں میرا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے. محترم سامعین دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ ولولہ کہاں سے آیا. آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ اکثریت کس کی ہے؟ عیسائیوں کی. ہم جانتے ہیں حالانکہ عیسائیت باطل نظریات پر مشتمل ہے، لیکن ان کی اکثریت ہے. ہمارے پاس حق ہے، قرآن مجید کی شکل میں زندہ موجودہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری اقلیت ہے ان کے مقابلے میں. تو محترم سامعین وجہ کیا ہے؟ وجہ اختلاف یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے قربان ہے.
ہر قسم کے آرام کو وہ مارنے کے لیے تیار ہے اپنی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو محترم سامعین یہ واقعات بیان کر کے اس حدیث کی روشنی میں مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی دین کی ہمیں فکر کرنا ہے, اپنی دین کی دعوت ہمیں دینا ہے. جو کچھ ہم سنیں اور وہ سنانے کی کوشش کرنا ہے. اپنے دوستوں احباب کو سنائیے, جو بھی آپ سنتے ہیں اپنے دوستوں احباب کو سنائیے. آپ گھر جاتے ہیں اپنی بیوی کو سنائیے. ہم یہاں پر نماز پڑھ کر جاتے ہیں, کچھ سن کر جاتے ہیں, لیکن گھر والوں سے اس سلسلے میں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کہ آج واقعی مولانا نے یہ بات کہی تھی, امام صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تھی, واقعہ سنایا تھا یا حدیث سنائی تھی, اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. بات ہونی چاہیے, اپنے گھروں سے ابتدا ہونی چاہیے. اپنے گھروں سے ابتدا کیجیے, اپنے رشتوں تک یہ بات پہنچائیے. پھر اسی طرح آپ جہاں تجارتیں آپ کر رہے ہیں, جہاں آپ کا کام ہے, جہاں کہیں بھی ہو, دین کا کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں ہیں وہی آپ کا پلیٹ فارم ہے, وہیں پر آپ کو کام کرنا ہے. آپ کی تجارت آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ کا گھر آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ کا خاندان آپ کا پلیٹ فارم ہے. جہاں کہیں بھی ہو, دین کی جتنی بات آپ کو معلوم ہے اتنی آپ کو بیان کرنا ہی ہے. کم سے کم سورہ اخلاص کی تلاوت تو کرنا ہی ہے, اس کا ترجمہ انہیں بتانا ہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں ہے. وہ بےنیاز ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے, نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں, لیکن دعوت کا پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. محترم سامعین, جب تک اس ذمہ داری کو ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم خیر امت بن کر نہیں رہ سکتے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے محترم سامعین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دعائیں کریں گے, ان پر مصیبتیں آئیں گی, لیکن اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں گے. تو محترم سامعین, دین کی طرف نہ بلانے کی وجہ سے بڑی سی بڑی آفتیں ہم پر آتی ہے اور آ رہی ہے, لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تو الغرض محترم سامعین, مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت و دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, وقت نکالیں. آپ جہاں کہیں بھی ہو, جس کسی کے ساتھ بھی ہو, دین کی دعوت ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اپنی مجلس کا آغاز, بات کا آغاز دین کے حوالے سے ہو, سنت کے موافقت میں ہو, اور بات کریں تو کھلی بات کریں, ورنہ خاموش رہیں, لغویات سے پرہیز کریں, کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا امانت کا ہے. ہر لمحے کی آپ سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے, ہر لمحے کا آپ سے سوال ہونے والا ہے کہ اس منٹ میں, اس سیکنڈ میں تو نے کیا کیا. زندگی میں نے تمہیں دی تھی, سانسیں میں نے تمہیں عطا کی تھی, گھر بار میں نے تمہیں دیا تھا, جان میں نے تمہیں ڈالی تھی, جس کو میں نے تمہیں عطا کیا تھا, اس کا تم نے کتنا حق ادا کیا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے, دین کا کام کرتے رہیے. انشاءاللہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی, اور اس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب و کامیاب ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچانے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت و تبلیغ میں جڑنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ کو معاف فرمائے, خطاؤں کو درگزر فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.